نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے سب کو تھامنے والا، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند، ہر لحاظ سے اسی کا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور اسی کا ہے جو کچھ زمین میں۔ کون ہے جو شفاعت کے لیے اس کے آگے لب کھولے مگر اس کی اجازت سے؟ جانتا ہے جو کچھ مخلوق کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے، اور وہ سارے مل کر اس کے علم میں سے کسی حقیر چیز کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے مگر جو وہ چاہے۔ اس کی قدرت آسمانوں میں اور زمین میں وسیع ہے، اور آسمان و زمین کی حفاظت کرنے سے وہ کبھی تھکتا بھی نہیں
اور وہ بلند و بالا ہے عظمتوں والا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ آیت الکرسی کی ابتدا میں اللہ نے جو دعویٰ فرمایا، اللہ لا الہ الا ہو، کہ اس پوری کائنات میں میرے سوا معبود کوئی نہیں، عبادت کے لائق کوئی نہیں، سجدے اور نظر و نیاز کے لائق کوئی نہیں۔ اس دعوے پر اللہ نے آیت الکرسی میں تقریباً 7 عقلی دلائل پیش کی۔ ہر دلیل یہ ثابت کرتی ہے واقعی اللہ کے سوا الہ اس دعوے پر پہلی دلیل دی وہ ہے الحی، آیت الکرسی میں اللہ نے اپنی توحید کو علی وجہ الکمال بیان کیا۔ ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ، ایک ایک دلیل پر ہم گفتگو کریں گے۔ پہلی دلیل یہ دی الہ صرف میں ہوں، معبود صرف میں ہوں، عبادت کے لائق صرف میں۔ عبادت کی کتنی قسمیں تھیں؟ 3۔ سجدہ میرے سوا کسی کا نہیں، نظر و نیاز میرے سوا کسی کی نہیں، اور حاجات میں مدد کے لیے غائبانہ پکار میرے سوا۔ اس کی دلیل یہ ہے
میں ہی ایسا زندہ ہوں جس پر کبھی موت ہو. الحی. آیت الکرسی تو تقریباً ہر کلمہ پڑھنے والے کو، کوئی بدقسمت ہوگا جسے نہ آتی. ساری نہ آتی ہو تو اتنی تو یاد ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. میرے سوا موت سے کوئی مستثنا نہیں. کوئی امام ہو یا مقتدی، نبی ہو یا امتی، پیر ہو یا اس کا مرید، نوری ہو یا ناری، خاکی ہو، فرشتے ہوں، ملک الموت ہو، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھا. الموت باب وکل الناس داخلہ، الموت کاس وکل الناس شاربہ. موت ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سے ہر بندے نے، اور موت ایک ایسا جام ہے جو ہر بندے نے. لکیاں چھپیاں موت نہ چھوڑے تے موت دا دارو کیڑا. لکیاں چھپیاں موت نہ چھوڑے تے موت دا دارو کیڑا. پل بھر دے وچ سنج کر دیندی ہسدا وسدا وہڑا. موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس سے کسی کو بھی استثناء نہیں. اور جس پہ موت آ جائے اس کے حواس خمسہ ختم ہو جاتا. ہوں حواس خمسہ سن کے تسی حیران ہو، وہ پکڑ نہیں سکتا، وہ چل نہیں سکتا، وہ سونگ نہیں سکتا، وہ کھا نہیں سکتا، وہ بول نہیں سکتا، سنو نہیں سکتا. یہ پتہ نہیں لوگوں نے کہاں سے عقیدہ بنایا کہ مردے ہماری بات سنتے ہیں. سنتے ہیں تو بولتے کیوں نہیں؟ بولتے ہیں تو بھاگتے کیوں نہیں؟ پکڑتے کیوں نہیں؟ کھاتے کیوں نہیں؟ سونگتے کیوں نہیں؟ اگر روح واپس آئی ہے، اگر روح اس جسم میں واپس آئی ہے، کنچ بڑھ گئی ہے، بولتے نہیں ہوں، صرف کانوں میں. نہ وہ بھاگتا ہے، نہ وہ پکڑتا ہے، نہ وہ بولتا ہے، نہ وہ سونگتا ہے، نہ وہ کھاتا ہے، صرف وہ. جس پہ موت آ جائے اس کے حواس خمسہ ختم ہو جاتے ہیں. نہ وہ چلتا ہے، نہ وہ پکڑتا ہے، نہ وہ سونگتا ہے، نہ وہ کھاتا ہے، نہ وہ پکڑتا ہے، نہ وہ کہانیاں بنائی ہیں لوگوں نے. وہ بول نہیں سکتا. قرآن پاک نے غالباً 2 جگہوں پہ کہا. کس سے کہانیاں بڑی ہیں، کہاوتیں بڑی ہیں، نام نہاد کرامتیں بھی بڑی. وہ فاتحہ پڑھنے کے لیے گئے تو اندر سے آواز آئی، چل چل کسی مردے تھے پڑھ. ہم تو زندہ ہیں. بندیالوی کہتا ہے زندہ زمین کے اوپر ہوتے ہیں.
تے جڑے زمین دے تھلے ہون نا کیسے زندہ ہیں جو زمین کے اندر ہیں؟ قبر سے یہ آواز آئی، وہ بولا، جواب فلاں نے سنا، قرآن کیا بولا؟ نہ تم نے قرآن کے قریب جانا ہے، نہ ممبر و محراب کے وارث طبقے نے قرآن پڑھنا ہے، اور پڑھنا بھی ہے تو صرف ختموں کے لیے پڑھنا ہے۔ چلو میں نے کھولا تو وہی ہے سامنے آ گیا، یہ 8واں سپارہ شروع ہو رہا ہے۔ کون سا؟ اس کی پہلی آیت ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، یہ کہتے ہیں نا تیرے ساتھ کوئی فرشتہ ہوتا، وہ تصدیق کرتا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، بھائی مان جاؤ، تو پھر ہم مان لیتے، یا تیرا مکان سونے کا بن جاتا، تیرے کوئی باغات لگ جاتے تو ہم تیری بات، یہ معجزہ دکھا، یہ معجزہ دکھا۔ اللہ کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتار دینا، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور اگر ان سے مردے بھی باتیں کرنے لگے نا، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور ہم ہر چیز کو اٹھا کے ان کے سامنے لے آئے نا، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، پھر بھی یہ ایمان، یہ اللہ نے محال چیزوں کو نہیں گنا۔ کیوں بھائی فرشتے لوگوں کے سامنے آتے ہیں؟ مشرکین کے سامنے فرشتے اللہ اتار دیتا ہے؟ یہ ناممکن چیزوں کو گنا، فرمایا ان کی طرف ہم فرشتے اتار دیں، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردے ان سے باتیں کرنے لگے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مردے بات نہیں کر سکتے۔ یہاں کوئی ایک آیت تو نہیں ہے، چلو ایک اور آیت دیکھتے ہیں۔ یہ سورۃ رعد ہے، اور سورۃ رعد کی آیت نمبر 31 ہے۔ سورۃ رعد، اس میں اللہ نے توحید کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ اسی جگہ پہ مشرکین کی ضد، اناد، اس کو ذکر کی۔ یہ کہتے ہیں نا تو آسمان پہ چڑھ جا تو ہم مان جائیں گے، یہ کہتے ہیں نا تیرے ساتھ کوئی فرشتہ اترے تو ہم مان جائیں گے، آپ کا مکان سونے کا بن جائے تو ہم مان جائیں گے، تو کوئی اور مکے سے چشمہ جاری کر دے آب زمزم کے سوا تو ہم مان جائیں گے۔ ہم یہ قرآن نہیں مانتے، یہ تو خود بناتا ہے، یہ وہ کہتے تھے نا۔ اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا، سورۃ رعد کی آیت نمبر 31 ہے، یاد کرنا۔ چلو فیس بک پہ آپ دیکھیں گے، یوٹیوب پہ آپ دیکھیں گے، ریکارڈ ہو رہا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا نا جس کی تاثیر سے پہاڑ چلنے لگتے، کیوں بھی چلتے ہیں؟ چلتے ہیں پہاڑ۔ اگر کوئی ایسا قرآن ہم اتارتے نا جس کی تاثیر سے پہاڑ چلنے لگتے، او قطعت بہ الارض، اور اس قرآن کی ہیبت سے زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی، محال ہے نا، محال ہے نا۔ کوئی ایسا قرآن ہوتا جس کی تاثیر سے پہاڑ چلنے لگتے اور زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ آگے اللہ کہتے ہیں او کلم بہ الموتى، یا اس کے ذریعے مردوں سے بات کی جا سکتی ہوتی،
اس کے ذریعے مردوں سے بات کی جا سکتی ہوتی تو پھر بھی یہ ایمان نہ لاتا۔ وہاں اللہ نے مردوں کا کلام کرنا، مردوں کی بات کرنا، اسے کن چیزوں میں گنا؟ پہاڑوں کے چلنے کے ساتھ گنا۔ جس طرح پہاڑوں کا چلنا ناممکن ہے، اسی طرح مردوں کا کلام کرنا بھی ناممکن ہے۔ علماء کرام یہ قرآن ہے، قصے کہانیاں سنا کے اس قوم دی جڑ کڈی ہے تساں۔ فلاں قبر سے یوں آواز آئی، فلاں قبر والوں نے یوں کہا، بلکہ مردے زندہ ہو گئے۔ اور کسی نے پوچھا بھی تسی تے مر گئے سو؟ انہوں نے کہا مر تو گئے تھے۔ پھر شیخ عبد القادر جیلانی آ گئے، انہوں نے کہا قم، انا للہ، اس قوم کا کیا علاج کیا؟ منبر و محراب کا یہ غدار طبقہ، اسے کیا کہا جائے؟ انہوں نے آ کے اٹھایا اور انہوں نے کہا بھی ہووے میرا مرید تے بغیر توبہ کیتے مر جائے، اے تے پھر نہیں نہ ہو سکتا، میں اس واسطے اٹھایا بھی توبہ کر لے پھر تیرے تے موت آ۔ رہ گیا کچھ اللہ دے پلے، چیلنج نہیں کر دیا اللہ کو بھئی تو ماریا تے میں اٹھا لے آئی۔ مردوں کا کلام کرنا ناممکنات چیزوں میں گنا۔ میں نے 2 آیتیں پڑھ دی ہیں، اور جائیے جا کے ترجمہ دیکھیے قرآن پاک کا، کسی عالم کا ترجمہ آپ اٹھائیں اور آپ جا کے دیکھیں۔ اللہ نے یہ ثابت کیا کہ مر جانے والا کلام نہیں کر سکتا، مر جانے والا بول نہیں سکتا۔ جس طرح وہ بول نہیں سکتا، اسی طرح وہ سن بھی نہیں سکتا۔ اس کے حواس خمسہ جو ہیں وہ کیا ہو گئے؟ ختم۔ زندہ بندہ کھاتا ہے، زندہ بندہ پیتا ہے، زندہ بندہ چلتا ہے، زندہ بندہ سوتا ہے، زندہ بندہ شادی کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، سنتا ہے، بولتا ہے۔ اللہ نے سورت فاطر میں کیا کہا؟ یہ کڈیے تو سورت فاطر ہی نکل ہے، سورت فاطر نکل آئی ہے، اور صفحہ بھی وہی نکل آئے۔ یہاں اللہ نے نا مسئلہ سمجھانے کے لیے نا پہلے 3 چیزوں کو گنا۔ اب آپ نے ان کا جواب دینا ہے، بچے بھی سمجھیں گے، بھورا جیا عقل ہوئے نا تو اس بندے نو بھی سمجھو۔ پہلے اللہ نے 3 چیزوں کو گنا۔ یہ سورت فاطر ہے اور اس کی آیت نمبر 20 ہے، 19، 20، 21 اور 22۔ وما یستوی الاعمی والبصیر، اندھے اور دیکھنے والے برابر کیوں بھائی؟ پوچھ رہے ہیں اللہ آپ سے، بولو۔ دیکھنے والا اور نابینا برابر ہو سکتے ہیں؟ ہر بندے نے یہی جواب دینا ہے، ہر بندے نے یہی جواب دینا ہے۔ ولا الظلمات ولا النور، اندھیرے اور روشنی برابر، ہر بندہ کہے گا کہ اندھیرے اور روشنی برابر نہیں۔ ولا الظل ولا الحرور، سایہ اور دھوپ برابر، یہ برابر ہے تو بولو۔ آج کل تو گرمیاں دا بڑا موسم ہے، نہیں سمجھ آتی بھی ہوں دھوپتے آ گئے کہ ہوں چھانتے آ گئے۔ یہ تو نابینے کو بھی پتہ چل جائے، اتنی واضح بات ہے۔ سایہ اور دھوپ برابر نہیں، یہ 3 چیزیں اللہ نے گنی۔ وما یستوی صرف پہلے کے ساتھ لگایا، باقی 2 کے ساتھ نہیں لگایا۔ وما یستوی برابر نہیں، وہ صرف پہلے کے ساتھ لگایا۔ برابر نہیں نابینا اور بینا، آگے نہیں وما یستوی کا۔ اور فرمایا اسی طرح اندھیرے اور نور،
اسی طرح سایہ اور دھوپ اس کے ساتھ وما یستوی نہیں لگایا، وما یستوی صرف پہلی چیز کے ساتھ لگایا، اور جو چیز اصل سمجھانی تھی نا اس کے ساتھ پھر ما یستوی لگایا، وما یستوی الاحیاء ولل اموات، مردے اور زندے بھی برابر نہیں ہوتے۔ تین چیزیں، پہلی تینوں چیزیں ہر بندہ مانتا ہے کہ برابر نہیں، تے چوتھی ہے سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے، ادراک بھی ہے، شعور بھی ہے، کدی کدی موقع ملے تے گھر بھی آ جاندے۔ اور صرف گھر آتے نہیں، ماشاءاللہ سال کے بعد بیٹا بھی پیدا ہوتا، اس کا نام مالک رکھا جاتا۔ اٹک کے مولوی صاحب نے کتاب لکھی، اٹک کے مولوی صاحب بڑا مولوی ہے، بڑا نام ہے، کتاب لکھی ہے جناب، آپ نے پڑھنی ہو کہیں سے پڑھ لیں، میرے پاس آئے میں آپ کو دکھا دوں گا۔ حضرت گھر آیا کرتے تھے، بیٹا بھی پیدا ہوا، نام کیا رکھا؟ مالک۔ اور قرآن کیا کہتا؟ وما یستوی الاحیاء والاموات، مردے اور زندے برابر نہیں۔ آگے اللہ نے بڑی کمال کی، بھائی مزہ ہی آگے کہنا چاہیے تھا نا، مردے پکڑتے نہیں، یہ کہنا چاہیے، مردے کھاتے نہیں، مردے چلتے نہیں، مردے پکڑتے نہیں، کوئی بات تو اللہ کرتے نا جہاں فرق آ جاتا، لیکن رب کو پتا تھا کہ چلنا پکڑنا اس سے زیادہ رولا نہیں ہونا، جیڑی شاید رولا پینا نا اللہ نے اسی کو ذکر کیا، وما انت بمسمع من فی القبور، میرے پیغمبر زندے اور مردے برابر نہیں ہوتے، قبر میں پڑے ہوں کو تو بھی نہیں سنا سکتا۔ جس چیز کا خطرہ تھا نا اسی کو بیان کیا کہ لوگوں نے اس سے رولا پانا کہ وہ سنتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا وما انت بمسمع من فی القبور ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے۔ زندوں کو کون سنا رہا ہے؟ زندوں کو بھی تو اللہ ہی سنا رہا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے، قدرت جو ہے لکڑی کے تنے کو سنا دے، پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھو، میرے پاس وقت نہیں کہ میں اس پورے واقعہ کو بیان کروں۔ لکڑی کے تنے کو سنا دے، صرف سنائے نہیں، نبوت کی گفتگو کرا دے، یہاں پہ میری صحبت میں رہنا چاہتا ہے یا جنت میں میری صحبت اختیار کرنا چاہتا ہے، اور وہ آگے سے کہے میں تو جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، پھر نبی اسے کٹوا کے دفن کروا دے۔ او صرف بولیا، صرف سنیا نہیں، او بولیا، اس گلاں کیتیاں، پھر وہ رویا، سسکیاں بھر کے رویا، سسکیاں بھر کے۔ اگر کوئی مولانا یہ تنے والا واقعہ بیان کرے لوگوں کے سامنے اور اس کے بعد نتیجہ نکالیں، اوے لوگوں یہ لکڑی بھی سنتی ہے، کیا کہو گے؟ مولانا اس واقعہ کو بیان کر کے کہیں لکڑی نے سنا نہیں تھا، اس تنے نے نہیں سنا، اس لکڑی نے سنا، لہذا لکڑیاں سنتی ہیں۔ آپ کہیں گے مولانا وہ میرے نبی کا معجزہ تھا، معجزہ اپنے مورد میں بند ہوتا ہے، اسی جگہ پہ محدود ہوتا ہے،
دوسری چیزوں کو اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ میرے نبی نے بدر میں مرنے والے کافروں سے گفتگو کی، انہیں اپنی بات سنائی، جس طرح لکڑی کو سنائی، وہ بھی میرے نبی کا معجزہ تھا، اور بدر میں ان سے بات کرنا یہ بھی میرے نبی کا معجزہ تھا۔ اسے عام مردوں پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ نے کس طرح مسئلہ سمجھایا؟ پہلی تین چیزیں ایسی گنی جس پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ برابر نہیں، یہ منوا کے پھر اللہ نے کہا وما یستوی الاحیاء والاموات، مردے اور زندے بھی برابر نہیں۔ ایک مولانا نے فرمایا ہم کب برابر کہتے ہیں؟ ہم تو برابر نہیں کہتے، ہم تو کہتے ہیں مردے زندوں سے زیادہ سنتے ہیں۔ واہ، مزہ نہیں آ گیا؟ کوئی دلیل ہو؟ بس دلیل قبرستان جا کے سلام کیوں کرتے ہو؟ سنتے نہیں تو سلام کیوں کرتے ہو؟ یہ دلیل ہے تمہارے پاس۔ سنتے نہیں تو سلام کیوں کرتے ہو؟ یہ جو نماز میں آپ ابھی کریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا میں نے سلام ہو تم پر، ادھر کے مومن، ادھر کے فرشتے، سلام ہو تم پر، ادھر کے نمازی، ادھر کے فرشتے، نال والے بھی سنے ہیں کیوں کیا سلام؟ کوئی ضروری ہے کہ جہاں سلام کیا جائے وہ سن رہا ہو؟ یہ آپ کے پاس دلیل؟ سنتے نہیں تو سلام کیوں کرتے ہو؟ یہ جو نماز میں کہتے ہو السلام علیکہ ایھا النبی، پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ کس نظریے سے پڑھتے ہو کہ ہم نبی پاک کو سلام کر رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں؟ نماز میں اگر اس نیت سے آپ نے سلام کیا نا، نماز نشتہ۔ جی سلام کلام ہے، اور نماز میں کلام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جہاں سلام کیا جائے وہ سن بھی رہا؟ میں نے خط لکھا اپنے دوست کو، وہ کراچی میں بیٹھا ہوا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں نے خط کو شروع کیا، وہ سن رہا ہے۔ یہ سلام دعا ہے، یہ وہ سلام نہیں ہے جو ہم ایک دوسرے کو کرتے ہیں، جس کا جواب دینا واجب ہے۔ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا یہ وہ سلام نہیں ہے حضرت۔ اگر وہی سلام ہے نا تو پھر مردوں پہ جواب دینا کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا۔ ان نے سنا، جواب دیا، فرماتے ہیں جواب تو وہ دیتے ہیں، ہم نہیں سنتے۔ فاصلہ برابر ہے، فاصلہ بالکل برابر ہے، وہ زمین کے نیچے ہے، یہ حضرت اوپر کھڑے ہیں۔ انہوں نے سلام کیا، مردے نے سنا، اس نے جواب دیا، انہوں نے نہیں سنا۔ پہلے فیصلہ کرو تہاڈے دونوں وچوں مردہ کون ہے، وہ یا آپ؟ اس نے تو سن لیا، پھر اس نے جواب بھی دیا، اس کا جواب آپ نے نہیں سنا۔ زندہ اور مردہ برابر نہیں ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، میرے پیغمبر قبر میں پڑے ہوئوں کو آپ نہیں سنا۔ جس پر موت آ جائے اس کے حواس خمسہ ختم ہو جاتے ہیں، نہ وہ پکڑ سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے۔ اس لیے وہ معبود بننے کے لائق نہیں۔ اس کائنات کا معبود صرف میں ہوں، اس لیے کہ میری صفت ہے الحی، میں ہی ایسا زندہ ہوں۔
میں ہی ایسا زندہ ہوں جس پر کبھی موت اور جس پر موت آ جائے وہ سن نہیں سکتا، وہ بول نہیں سکتا، اس لیے وہ الہ بننے کے لائق نہیں ہے۔ دفن بھی نہیں ہوئے۔ کدی کدی ادھ وچکاروں گل شروع کرو نا تے مقتدیاں دا امتحان بڑا ہونا۔ مقتدی بولیں، ان کے چہرے بتائیں بھی اسی سمجھ گئے۔ دفن بھی نہیں ہوئے، ہے بھی اللہ کا نبی، ہے زمین کے اوپر۔ بولو تو صحیح ہے۔ یہ جہاں آیت الکرسی ہے نا، اس کے آگے پڑھیں آپ، آیت الکرسی کے آگے اللہ نے اس کا ذکر کی، تیسرے پارے اسی جگہ پہ ذکر کی۔ اللہ کا پیغمبر ہے، ایک بستی کے قریب سے گزرا ہے۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، بستی اپنی چھتوں کے بال گری ہوئی تھی۔ چھتوں کے بال سے مراد ہے مکمل تباہی۔ کیا ہو گئی تھی؟ کسی بادشاہ نے اس بستی کو تباہ کر دیا تھا، اس کے قریب سے اللہ کا نبی گزرا، گدھے پہ سوار ہیں، کھانے پینے کا سامان پاس ہے، وہاں سے گزرے۔ کہتے ہیں انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اس بستی کی تباہی کے بعد، موت سے مراد تباہی ہے، اس بستی کی تباہی کے بعد اللہ اسے کیسے دوبارہ آباد کرے گا؟ تعجب کیا، تعجب، یہ نہیں ہے کہ انہیں کوئی شک تھا، تعجب کے رنگ میں کہتے یہ بھی کبھی آباد ہوگی؟ اس طرح تباہی کے گھاٹ اتر گئی ہے۔ قرآن کہتا ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے اس گزرنے والے کو 100 سال کے لیے موت دے دی۔ کیا دے دی؟ موت دے دی۔ کھانے پینے کا سامان ایک درخت کی ٹہنی سے باندھا، گدھے کو بھی باندھ دیا، خود لیٹ گئے۔ وہ لیٹے اور اللہ نے موت دے دی۔ کتنے سال؟ 100 سال، 100 سال۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، 100 سال کے لیے اللہ نے انہیں موت دے دی۔ ثُمَّ بَعَثَهُ، 100 سال کے بعد اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد پوچھا کم لبستا، کتنا ٹھہرے ہو، یہاں کتنا رہے ہو؟ اللہ کا پیغمبر ہے، دفن بھی نہیں ہوا، ہے بھی زمین کے اوپر، 100 سال کے لیے موت آئی، اس کے بعد رب نے اٹھایا، پوچھا کتنا ٹھہرے ہو؟ کہتا ہے لبثت یومن۔ ترجمہ تو کرو یار، ذرا ترجمہ تو کرو یار۔ یہ قرآن ہے، پتہ نہیں قرآن نے اس کو کیوں بیان کی، شاید تو ان کہانی سنانے واسطے، یہ ہدایت کی کتاب تو ہے نہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ بھی کوئی مسئلے ہیں جو کیے جائیں، ان مسائل پہ نجات کا دار و مدار ہے۔ جتنے لوگ بیٹھے ہو، ہمارے جو مقتدی ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں، جو نئے آدمی آئے ہیں لیکن ہیں صحیح العقیدہ، قبر چٹ نہیں، جو قبروں کو پوجنے والے ان کو چھوڑو، ان کا کیا کہنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آئے
تو پھر مٹیوں پر، پتھروں پر، لکڑیوں پر، تابوتوں پر، تازیوں پر، جھنڈوں پر، جانوروں کے سامنے، سفید داڑیوں والے چٹ مٹ گدی نشینوں کے سامنے قدموں میں پڑے ہوئے، رب رس سے مت کھسے، ناراض ہوتا ہے نا جب وہ، یہ نہیں رہتے۔ جس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں وہ آپ گونگا، کوئی دور بھی نہیں، ساڈے ضلع دے وچ جس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں نا کہ یہ لجے پالتی ہیں، یہ کر دیتی ہیں، وہ آپ گونگا گونگا، تمہیں شفائیں کہاں سے دینی ہے انہوں نے؟ ان کے اختیار میں کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے ان کے اختیار میں۔ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ، وہ ایک ذرے کے مالک نہیں۔ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ایک باریک سا پردہ ہوتا ہے، وہ اس پردے کے مالک نہیں، وہ بول نہیں سکتے، وہ سن نہیں سکتے، وہ یتیم بچوں کے سروں پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتے، ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، کوئی ملک نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا انہیں پکارتا ہے میرے دروازے پہ آ، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ ان کے پاس کیا ہے جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے، انہیں اپنا مشکل کشا مانتے ہیں، یہ مشکلیں حل کریں گے، دکھ دور کریں گے، خوشحالی لے کے آئیں گے۔ ان کے پاس کیا ہے؟ اللہ دی قسم مرید انہوں نے نظرانے نہ دینا، انہوں نے آ سمجھ تو مشکل کشا کون ہوا؟ اور انہوں کا مشکل کشا کون ہوا؟ یہ مشکل کشا یا مرید مشکل کشا؟ چندے وہ دیتے ہیں، نذرانے وہ دیتے ہیں، کپڑے وہ دیتے ہیں، گاڑیاں وہ دیتی ہیں، گندم وہ دیتی ہیں، آٹا وہ دیتی ہیں، زیور وہ بنا دیتی ہیں، سامان تجارت کر کھانے پینے کا وہ لے کے دیتی ہے۔ مرید یہ مرید نہ ہون، اور یہ جو دوسرا طبقہ ہے جو لوگوں کو رلا رہے ہیں، پیسے کما رہے ہیں، اللہ دی قسم یہ یزید نہ ہوندا نا، انہاں کول مستری والا کام بھی کسی نہیں سی کرتا۔ ان کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ دو دعاواں اس نوں، تہاڈیاں روٹیاں بڑھا گے، روٹیاں بنی ہوئی ہیں تمہاری۔ اللہ نے فرمایا میرے پاس آؤ، لہ الملک۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے معنی کیا اسی کا راج ہے۔ ملک کا کیا معنی کیا؟ راج اسی کا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک۔ پڑھو لوگو پڑھو، اللہ تمہیں قرآن کے قریب لے کے آئے، پڑھو قرآن۔ للہ ملک السماوات والارض، پڑھو لہو ما فی السماوات وما فی الارض۔ پیغمبر ہے، 100 سال ہے بھی زمین کے اوپر، موت آئی کتنے سال؟ کس پارے میں؟ تیسرے پارے کا دوسرا رکو، جاؤ جا کے گھروں میں ترجمہ دیکھیے۔ اللہ پوچھتے ہیں کم لبستا، کتنا ٹھہرے ہو؟
جواب میں کہتے ہیں لبستو یومن، بولو تو صحیح، ترجمہ تو کریں یار۔ پھر دیکھا میں آیا تھا تو صبح کا ٹائم تھا، ابھی سورج غروب نہیں ہوا، تو کہتے ہیں او باز یوم، دن کا بھی۔ قالا، اللہ نے کہا نانا بل لبستا، بلکہ آپ ٹھہرے ہیں مئۃ عام، کتنے سال؟ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، پانی دیکھ اپنا، کھانا دیکھ اپنا، وہ جو 4 5 8 گھنٹوں میں بدبودار ہو جاتا ہے، 100 سال کے بعد بھی وہ گلا سڑا نہیں ہے۔ وانظر الی حمارک، ذرا اپنے گدھے کی طرف دیکھ، جڑا سال 2 سال 5 سال 8 سال جی لیندہ، ان کی ہڈیاں دیکھ ذرا، ہڈیاں، گدھے کو دیکھ، وانظر الی حمارک، پھر دیکھ ہم اس کی ہڈیوں کو جوڑنے لگے، پھر ہم اس پر گوشت پہنانے لگے، ہم اسے جوڑنے لگے، ثم نکسوها لحما، پھر ہم اس پر گوشت پہنانے لگے، فلما تبین لہ، جب نبی پر یہ ساری بات واضح ہو گئی، قالا، تو نبی کہنے لگا عالم، میں جانتا ہوں ان اللہ علی کل شیء قدیر، واقعی تو اس بستی کو بھی، اللہ نے فرمایا ذرا پیچھے مڑ کے بستی کو دیکھ، بستی آباد تھی، بستی رہے تھے کتنا، کہتے کیا ہے، مجھ میں تو ہمت نہیں ہے، مجھ میں ہمت نہیں ہے، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں حضرت عزیر، مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ انہیں پتا تھا کہ میں 100 سال رہا ہوں اور انہوں نے کہا میں ایک دن رہا ہوں، خلاف واقعہ بیان کیا، مجھ میں جرت نہیں ہے۔ جو آدمی یہ کہے نا کہ خلاف واقعہ بیان کیا ہے، وہ دیر اسلام سے، نبی تو سچا ہوتا ہے، نبی سے تو جھوٹ کا احتمال نہیں ہوتا، نبی غلط بیانی نہیں کرتا۔ 100 سال میں 36,000 دن ہوتے ہیں، بولو تو صحیح، گل میں بڑی کرنے لگوں، اور یہ توحید کا سبق ہے، جن لوگوں کے دل میں توحید کا گلشن آباد ہے وہ سنو، تمہارے توحید والے گلشن کو پانی دینے لگا ہوں، سیراب کرنے لگا ہوں، تمہیں اپنے عقیدے کی پختگی کا علم ہو کہ ہمارا عقیدہ کتنا پختہ عقیدہ ہے، اور ہمارا عقیدہ قرآن کے عین مطابق ہے۔ سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ میرے ساتھ ساتھ بولیں گے پھر لطف آئے، میرے ساتھ ساتھ بولیں، 36,000 مرتبہ سورج چڑھا، 36,000 مرتبہ غروب ہوا، 36,000 مرتبہ دن آیا، 36,000 مرتبہ رات آئی، 100 سال سردیاں آئی، گرمیاں آئی، بہار آئی، خزاں آئی، بادل امڈ امڈ کے آتے رہے، بادل گرجتے رہے، بجلیاں چمکتی رہی، بارش برستی رہی، اولے پڑتے رہے، زلزلے ہوتے رہے، آندیاں چلتی رہی، پرندے چہچہاتے رہے، اور زمین کے اوپر فوت شدہ نبی کو 100 سال میں کوئی آواز سنائی نہیں دی۔ اگر آواز سنائی دیتی
وہ دن رات کو دیکھتے، صبح شام کو دیکھتے، سردیاں گرمیاں محسوس کرتے، کبھی نہ کہتے لبثت یومن، لبثت یومن، میں کتنا رہا ہوں؟ ایک دن رہا ہوں، یا دن کا بھی۔ ایک بات بالکل دلائل سے ہٹ کے کرنا چاہتا اور جوش میں بھی نہیں کرنا چاہتا، اور جب میں جوش سے ہٹ کے بات کرتا ہوں تو بڑی وزنی بات، جوش کی نسبت وزنی ہوتی۔ میں بات کروں گا نرم لہجے میں، آپ کو سمجھ آ جائے میری بات تو آپ کی سبحان اللہ پہلے سے بھی زیادہ گرم ہے۔ ہمارے ملک میں ایک طبقہ ہے جن کا نظریہ یہ ہے کہ مردے دنیا والوں کی کلام نہیں سنتے، جیسے ہم ہیں، ہمارا یہ نظریہ ہے، اور بڑے دھڑلے کے ساتھ لوگ، بے شک، الحمدللہ، اور دلائل کے وزن کے ساتھ یہ نظریہ کہ فوت ہونے والا کوئی بھی ہو وہ دنیا والوں کا کلام، سلام، پیغام، دعا، اذان نہیں سنتے، نہیں سنتے، کوئی آواز سننے کی وہ صلاحیت نہیں رکھتا۔ بے شک، قرآن کے دلائل اس پر گواہ ہیں۔ بے شک، سورت نمل آیت نمبر 80، سورت روم، جائیے اٹھائیے ان دونوں سورتوں کو، سورت نمل اور سورت روم، اس میں اللہ نے کہا انکا لا تسمع الموتى، میرے پیغمبر آپ بھی مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ یہ قرآن ہے، قرآن ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی حدیث آئے گی اس کی تعویل کریں گے، بے شک، اس کا ایسا معنی کریں گے جو قرآن کے مطابق ہو جائے جی، ورنہ اس طرح حدیث نہیں پیش کی جاتی قرآن کے مقابلے میں کہ قرآن کچھ کہے اور میرا نبی کچھ کہے، نہیں، اس کی تعویل کریں گے جس طرح ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے کی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے تعویل کی تھی نا قرآن کو اپنی جگہ پہ رکھ کر، انک لا تسمع الموتى، میرے پیغمبر آپ مرنے والوں کو سنا۔ الموتى کا الف لام استغراقی ہے، استغراقی کا مطلب ہے اس نے سب کو گھیر لیا ہے، اس سے کوئی باہر نہیں ہے۔ الموتى یہ سارے مانتے ہیں، الموتى میں انبیاء، اولیاء، اتقیاء سب اس میں شامل، اور قرآن نے کہا انک لا تسمع الموتى، سورت روم میں کہا فإنک لا تسمع الموتى، میرے پیغمبر آپ مردوں کو سنا۔ میرے پیغمبر تیرا تے کام ہی سنانا ہے، آپ کا تو کام ہی سنانا ہے، لیکن آپ بھی مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ کچھ دوست کہتے ہیں اس آیت میں تو اللہ نے یہ کہا ہے تو سنا نہیں سکتا، یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ وہ سنتے نہیں، یہ تو سنا نہیں سکتا، سنانے کی نفی ہو رہی ہے، سننے کی کہاں ہو رہی ہے؟ کہا واہ مزہ نہیں آ گیا۔ جب وہ کافر زندہ تھے، وہ مرنے والے زندہ تھے، تو میرے نبی انہیں سناتے تھے کہ نہیں سناتے تھے؟ سناتے تھے، وہ سنتے تھے، میرے نبی سناتے تھے۔ مر گئے، مرنے کے بعد وہ سن رہے ہیں، ان کمی کو نہیں آئی، کمی کس میں آ گئی؟ تمہیں شرم نہیں آتی یہ مانا کرتے ہوئے؟ مرنے کے بعد وہ سن رہے ہیں، آپ نہیں سنا سکتے، لیکن واہ مولا تیرے قرآن پہ قربان جاؤں، اللہ نے بھی کوئی مسئلہ چھوڑیا نہیں۔ اس کے آگے اللہ نے کیا کہا؟ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے،
اس کے آگے کہا وما انت وما انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. میرے پیغمبر ہو آپ بہروں کو بھی سنا کرو مانا یار کرو. آپ بہروں کو بھی سنا نہیں سکتے. اس کا معنی یہ ہے بہرے سنتے تو ہیں تو سنا نہیں سکتے. یہی میں نے آگے چلو وما انت بہاد العمی. میرے پیغمبر تو اندھوں کو راستہ نہیں دکھا سکتا. کیا میں نے اندھے دیکھتے تو ہیں تو دکھا نہیں سکتا. یہی میں نے قرآن کا مذاق بناتے ہو کہ یہاں سنانے کی نفی ہو رہی ہے سننے کی نفی نہیں ہو رہی ہے. ہمارا عقیدہ قرآن کے عین مطابق صحابہ کرام کے عین مطابق ام المومنین نے یہی کہا تھا. صدیق اکبر نے بھی یہی کہا رضی اللہ تعالی. پکا لو اس بات کو. جتنے نوجوان بیٹھے ہیں بچے بیٹھے ہیں ہمارے محلے کے ہیں نمازی ہیں پکا لو اس بات کو. اس دنیا سے جو رخصت ہو گیا کوئی بڑا ہو یا چھوٹا وہ دنیا والوں کا کوئی کلام پیغام سلام دعا سننا نہیں سکتا. قرآن نے فیصلہ کیا. ہم کہتے ہیں مردے نہیں سنتے اور ہمارے کچھ دوست ہیں جو کہتے ہیں مردے سنتے. ان کا نظریہ ان کا عقیدہ ہے مسلک ہے ان کا. وہ کہتے ہیں مردے سنتے. یہ میری بات غور سے سننی. پسند آ جائے میرا استدلال تو کہنا بندے علی اچھا استدلال کر گیا. ہم کہتے ہیں مردے نہیں سنتے. ہمارے دوست کہتے ہیں مردے سنتے ہیں. مر کے اسامی نہیں ویکھیا کہ ہمارا تجربہ ہو کہ ہم نے مر کے دیکھا تھا ہم نے نہیں سنا. اور جو کہتے ہیں کہ سنتے ہیں مر کے انہاں بھی نہیں ویکھیا کہ ان کا تجربہ ہو کہ ہم مر گئے تھے اور ہم سنتے رہے ہیں. جو کہتے ہیں نہیں سنتے مر کے انہاں بھی نہیں ویکھیا اور جو کہتے ہیں سنتے ہیں مر کے انہاں بھی نہیں ویکھیا. جس 100 سال مر کے ویکھیا نا وہ کہتا ہے کہ مردے نہیں سنتے. اس کا تجربہ ہے اس کا تجربہ ہے. ہم نے تو مر کے دیکھا نہیں انہوں نے مر کے دیکھا. انہیں تجربہ ہے کہ دنیا میں سارے حالات ہوتے رہے سورج چڑھتا رہا ڈوبتا رہا بادل آتے رہے بجلی چمکتی رہی بادل گرجتے رہے اولے پڑتے رہے بارش سب کچھ ہوتا رہا. 100 سال کے بعد اٹھایا. کم لبستہ کتنا ٹھہرے ہو لبستو یومن. معلوم ہوا اللہ کا پیغمبر بھی ہو جب دنیا سے چلا جائے موت کا ذائقہ چکھ لے دنیا والوں کا کوئی کلام سن نہیں سکتا. اللہ نے آیت الکرسی میں جو دعویٰ پیش کیا وہ دعویٰ کیا ہے غور سے پڑھ دو ایک دفعہ یار. رمضان مبارک سے ہم شروع ہوئے یار. رمضان شوال ذیقعدہ ذوالحج محرم 5واں مہینہ ہے. اساں الحج پھنسے ہوئے ہوں. ابھی تو ساری آیت الکرسی رہتی ہے لیکن وہ میرے بس میں ہے انشاءاللہ. میں رمضان سے پہلے اسے مکمل کروں گا انشاءاللہ. تو دعویٰ کیا ہے اللہ ہو. یہ دعویٰ ہے میرے سوا الہ کوئی نہیں. میرے سوا عبادت کے لائق میرے سوا غائبانہ پکارے سننے والا میرے سوا سجدے کے لائق کوئی نہیں. میرے سوا نظر و نیاز کا مستحق کوئی نہیں. اس کائنات کا معبود اور الہ صرف میں ہوں. مالا کوئی دلیل فرمایا پہلی دلیل سن الحی الحی میں ہی الہ ہوں. دلیل یہ ہے کہ میں ہی ایسا زندہ ہوں جس پر کبھی موت ہو.
درس قرآن انشاءاللہ 18 بلاک میں ہوگا مغرب کے بعد، اور سورت احزاب کی بڑی مشہور آیت ہے، آیت ختم نبوت، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ آج اس آیت کا درس ہوگا جی انشاءاللہ۔ تو ہمارے جو یہاں کے نمازی ہیں، اس محلے کے لوگ ہیں، معاویہ مسجد کے نمازی ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا، انہیں دعوت دوں گا کہ وہ سارے کام چھوڑ کے 1 گھنٹہ وقف کیا کریں اور 18 بلاک کی مسجد میں وہ تشریف لائیں۔ دوسرے لوگ بھی آئیں، دوسرے بندوں کو بھی آپ دعوت دیں۔